مریم اپنی کامیابی کی خوشی میں تمام کلاس فیلوز کو پارٹی دے رہی تھی۔ اسے سراہنے، اسے پسند کرنے والے بہت تھے۔ زین شہریار تو کہیں پس منظر میں تھا۔ ہجوم کا حصہ بننے کے لیے وہ اس کے گھر پارٹی میں جاتا؟ ظاہر ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ پارٹی میں نہیں گیا تھا۔ پارٹی سے اگلے روز اس کی کلاس بھی نہیں تھی، تو وہ ڈپارٹمنٹ بھی نہیں گیا۔ وہ اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں تھا اور لائبریری کی طرف جا رہا تھا جب اسے سامنے سے مریم آتی نظر آئی۔ وہاں وہ جتنی مقبول تھی، جتنی اس کی دوستیاں تھیں، یہاں بھی اس کے کچھ نہ کچھ دوست ضرور ہوں گے جن سے ملنے وہ آئی تھی۔ وہ اسے دیکھ لینے کے باوجود نہ دیکھنے کا تاثر دے کر خاموشی سے گزر جانا چاہتا تھا، مگر یہ دیکھ کر اسے اپنی جگہ پر رک جانا پڑا کہ وہ اسی کی طرف آ رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ سا خاموش کھڑا اسے اپنے پاس آتے دیکھ رہا تھا۔ کل کہاں تھے تم؟ وہ آتے ہی بغیر سلام دعا کے خفگی سے بولی۔ کل؟ ہاں کل، اب یہ مت کہنا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کل کیا تھا۔ وہ خفا خفا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کل کیا تھا مریم؟ اپنے دل میں حیرت اور بے تحاشا خوشی محسوس کرتے اس نے بظاہر اسے چھیڑا تھا۔ کیا واقعی مریم نے کل اس کے نہ آنے کو محسوس کیا تھا؟ کل پارٹی رکھی تھی نا میں نے اپنے گھر پر، سب آئے تھے سوائے تمہارے۔ وہ ناراضی سے اسے گھور رہی تھی۔ مگر تم نے مجھے بلایا کب تھا؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں نے ساری کلاس کو انوائٹ کیا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے کلاس میں پارٹی کا اعلان کیا تھا تم موجود تھے وہاں۔ میں اجتماعی دعوت دیے جانے پر کہیں نہیں جاتا۔ مجھے مجمع کا حصہ بننے میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ اس بار قدرے سنجیدگی سے بولا تھا۔ بڑے مغرور ہو تم زین شہریار۔ اگر مجھے پتا ہوتا تم اس قدر مغرور اور خود پسند ہو تو تمہیں علیحدہ سے پارٹی کی دعوت دیتی۔ اس نے جواباً مریم پر یہ ثابت کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کی تھی کہ وہ مغرور اور خود پسند نہیں ہے۔ وہ خاموش رہا تھا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ پلے والے دن بھی آئے مگر مجھ سے ملے نہیں۔ سب مجھ سے ملنے، مجھے مبارکباد دینے آئے سوائے تمہارے۔ کل پارٹی پر بھی میں نے تمہارا انتظار کیا مگر تم غائب۔ اس قدر مغرور بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ تو اس نے پلے والے دن بھی دیکھا تھا اسے۔ وہ مریم کی شخصیت کے سحر میں گرفتار بے شمار افراد میں سے ایک فرد نہیں تھا۔ وہ اس کے ہونے اور نہ ہونے کو محسوس کیا کرتی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی ذات کے بارے میں اس نے اپنے اندر ایک سچی خوشی ابھرتی محسوس کی۔ اسے زندگی میں پہلی بار خود اپنے آپ پر پیار آیا، خود سے محبت کا احساس جاگا۔ وہ اتنا غیر اہم بھی نہیں تھا، وہ اتنا عام سا بھی نہیں تھا کہ یوں ہی نظر انداز کر دیا جائے۔ میں نے سوچا اتنے لوگ تمہیں مبارکباد دے رہے ہیں، سراہ رہے ہیں، ان سب کے بیچ میری مبارکباد کی شاید تمہیں ضرورت ہی نہ ہو۔ تم نے بالکل غلط سوچا زین۔ میں نے انتظار کیا تمہارا، کل پارٹی میں بھی۔ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، آج تمہاری اس خوشی اور کامیابی کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، کہیں ساتھ لنچ کر لیتے ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ مریم کے چہرے پر پھیلنے والی خوشی بڑی بے ساختہ تھی۔ کیا وہ اس لیے خوش تھی کہ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کی بات کر رہا تھا؟ کیا وہ زین شہریار اس غیر معمولی لڑکی کے لیے کچھ غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا تھا؟ جو اسے نظر آ رہا تھا، جو مریم کی نگاہیں اسے بتا رہی تھیں، اسے سمجھ لینے کے باوجود بھی وہ سمجھنے سے ہچکچا رہا تھا۔ بچپن سے خود کو نظر انداز ہوتے دیکھنے کا وہ احساس اس طرح اس کے اندر بیٹھ چکا تھا کہ اب ایک دم ہی یہ مان لینا کہ وہ نظر انداز کی جانے والی شخصیت کا مالک نہیں ہے، مشکل ہو رہا تھا۔ مریم نے بخوشی اس کی لنچ کی دعوت قبول کر لی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے ساتھ لنچ کرنے جا رہا تھا۔ امریکہ جیسے ملک کا شہری ہوتے، وہیں پلتے بڑھتے 19 سال کی عمر تک پہنچ جانے کے باوجود اس کی ابھی تک کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی۔ وہ صرف اسے لنچ ہی نہیں کروا رہا تھا بلکہ وہ اس کے لیے ایک گلدستہ اور چاکلیٹس کا ایک باکس بھی ساتھ لے کر آیا تھا، اس کی کامیابی پر اسے مبارکباد دینے کے لیے بطور تحفہ۔ مریم اس لنچ کے لیے بطور خصوصی تیار ہو کر آئی تھی۔ اس نے بہت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، سلیقے سے کیے میک اپ اور شانے سے کچھ نیچے آتے سلکی بال جو صبح کیمپس میں بینڈ میں جکڑے ہوئے تھے اس وقت کھلے تھے۔ وہ اس کے لیے تیار ہو کر آئی تھی۔ اسے بے پناہ خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہے کہ یہ اہتمام اس پیاری لڑکی نے اس کے لیے کیا تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، وہ اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تھینک یو، میں نے سوچا تم خاص طور پر میرے اعزاز میں مجھے یہ لنچ دے رہے ہو تو مجھے بھی ذرا اچھی طرح تیار ہو کر آنا چاہیے، وہ جواباً مسکرا کر بولی۔ ساتھ لنچ کرتے ہوئے وہ دونوں دنیا زمانے کے تمام موضوعات پر باتیں کر رہے تھے۔ وہ لڑکی صرف حسن اور ذہانت میں ہی یکتا نہیں
وہ ہر چیز اور ہر معاملے میں منفرد تھی۔ اس کا ذوق بہت ہی اعلیٰ تھا، کھانے پینے سے لے کر لباس، دلچسپیوں، دوستوں اور زندگی گزارنے کے انداز تک میں۔ اس کی گفتگو کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا جی چاہتا وہ بولتی رہے اور وہ اسے سنتا رہے۔ اس روز لنچ کر کے وہ دونوں ریسٹورانٹ سے باہر نکلے تو ایک دوسرے کے بہت نزدیک آ چکے تھے۔ وہ لڑکی اس کے لیے بے حد اہم ہو چکی تھی۔ اب وہ کلاس اٹینڈ کرنے آتا تو وہ دونوں کلاس میں ساتھ بیٹھتے، لائبریری میں ساتھ بیٹھ کر اپنے اسائنمنٹس بناتے۔ لائبریری، جم، کیفیٹیریا، کیمپس کے آس پاس کی دیگر جگہیں، ایسی کوئی جگہ ہی نہیں تھی جہاں وہ ساتھ وقت نہیں گزارتے تھے۔ وہ کم گو تھا، اپنی ذات میں گم رہتا تھا، کچھ زیادہ سوشل بھی نہیں تھا، مگر اب مریم کے ساتھ وہ بے تکان گھنٹوں باتیں کیا کرتا تھا۔ کیمپس میں جن کلبز کی سرگرمیوں میں وہ مصروف رہا کرتی تھی، اسے بھی زبردستی ان میں شامل کرنے کی کوشش کرتی، اور وہ صرف اور صرف اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی دھن میں ان سب میں شامل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پاکستان سے آئی تھی اور یہاں اپنے چچا کے پاس رہ رہی تھی۔ وہ بہت اچھی فیملی کی لڑکی تھی۔ وہ جس وقت اس کے ساتھ ہوتی تب تو اس کے ساتھ ہوتی ہی تھی، مگر جب ساتھ نہ ہوتی تب بھی ساتھ محسوس ہوا کرتی۔ وہ رات اسے سوچتا، اس کی باتیں یاد کر کے مسکراتے ہوئے سوتا تھا۔ اب اسے گھر کی رتی برابر بھی یاد نہیں آتی تھی۔ شہریار خان اب بھی اس میں اور سکندر میں واضح فرق رکھتے تھے، مگر اسے اس سے اب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب وہ سکندر کو سرے سے سوچا ہی نہیں کرتا تھا۔ اسے زندگی سے پیار ہو گیا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار خود اپنے آپ سے پیار ہو گیا تھا۔ اس کا خوش رہنے کو دل چاہتا، اور وہ بے پناہ خوش رہتا بھی تھا۔ اس کے دل نے اس سے کہا وہ مریم کا ساتھ کچھ گھنٹوں، کچھ مہینوں یا چند سالوں کے لیے نہیں بلکہ عمر بھر کے لیے چاہتا ہے۔ ہاں، وہ مریم سے محبت کرنے لگا ہے۔ وہ لڑکی اس کے لیے ناگزیر ہو چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جو بھی جذبات رکھتے تھے، مگر ابھی تک ایک دوسرے سے ان کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہ ایک کہی تھی جسے دونوں سمجھتے تھے، پر محبت کا لفظ ابھی تک زبان سے ادا نہیں ہوا تھا۔ اس کے اندر ایک ڈر، ایک ہچکچاہٹ سی تھی۔ اگرچہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس سے والہانہ پیار کرتی ہے، مگر کیا وہ اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے؟ نہ جانے رد ہو جانے کا کیسا خوف تھا اس کے اندر، جو وہ لاکھ کوشش کے باوجود اتنے مہینوں بعد بھی مریم سے اقرار محبت نہیں کر پایا تھا۔ کیلکولس کا پہلا کورس ختم کر کے وہ اگلے سیمسٹر میں جا چکا تھا، مگر اب انہیں ملنے کے لیے اس کلاس کی ضرورت بھی کہاں تھی۔ وہ دونوں ہر وقت ساتھ ہوتے تھے۔ ایشین اسٹوڈنٹس کی ایک تنظیم تھی جو وہاں زیر تعلیم ساؤتھ ایشین اسٹوڈنٹس کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف پروگرامز کا اہتمام کرتی رہتی تھی، تاکہ اس طرح ان ممالک کے طالب علموں کو ایک دوسرے کے قریب آنے اور ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا رہے۔ مریم اس کی ممبر تھی اور اس کی خواہش پر وہ بھی اس کا ممبر بن گیا۔ اس روز اس تنظیم کی جانب سے باربیکیو پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پارٹیوں میں جانے کا شوقین نہ ہونے کے باوجود وہ مریم کے ساتھ بصد شوق تمام پارٹیز میں جاتا۔ وہ اس رات بھی اس کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ ساؤتھ ایشین ممالک سے تعلق رکھتے بہت سے اساتذہ کو بھی آج اس پارٹی میں مدعو کیا گیا تھا۔ ان کے پروفیسرز اور لیکچررز چاہے جتنے بھی سخت مزاج ہوں، مگر کلاس روم سے باہر، خصوصاً اس طرح کی تقریبات میں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ خوب گھل مل جاتے تھے۔ آج کی اس پارٹی کے لیے ان کے ایک پروفیسر نے اپنے گھر کا بیک یارڈ ان لوگوں کو خود آفر کیا تھا۔ ان کا گھر خاصا بڑا تھا اور بیک یارڈ میں اتنی جگہ تھی کہ وہاں باربیکیو کیا جا سکے اور تمام افراد وہیں بیٹھ بھی سکیں۔ وہ میتھس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر تھے، 38 سال کے بالکل ینگ ایسوسی ایٹ پروفیسر۔ غالباً والدہ امریکن تھیں اور والد انڈین۔ زین لڑکوں کے ایک گروپ کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا اور مریم اپنے پروفیسر اور چند دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ باربیکیو کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اسے پروفیسر کا اس سے اتنا گھلنا ملنا اور باتیں کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بلا وجہ ہر بات کے لیے اسی کو آواز دے رہے تھے، مریم سے قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے ان کی نگاہوں میں مریم کے لیے پسندیدگی محسوس ہوئی تھی۔ یکدم ہی اس کا موڈ آف ہو گیا۔ وہ فوراً ہی وہاں سے جانے کے لیے اٹھ گیا۔ اسے مریم پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس سے کچھ بھی کہے سنے بغیر وہاں سے چلے جانا چاہتا تھا، مگر مریم نے شاید اسے بیک یارڈ سے جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ گیٹ سے باہر نکل رہا تھا جب اس نے اپنے پیچھے مریم کی آواز سنی۔ زین، کیا ہوا؟ کہاں جا رہے ہو؟
اس نے نظریں گھما کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور ناراضی تھی۔ میرے سر میں درد ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ مجھے بتائے بغیر؟ میں تمہیں اٹھ کر آتا نہ دیکھتی تو تم مجھے بتائے بغیر چلے جاتے، چاہے میں جتنا بھی پریشان ہوتی رہتی۔ اس کے لہجے میں واضح شکوہ تھا۔ میں نے ضرورت محسوس نہیں کی تمہیں بتانے کی، تم ڈاکٹر خان کے ساتھ کافی مصروف تھیں۔ اس کا لہجہ طنزیہ اور کچھ جتانے والا تھا۔ مریم اسے دکھ سے دیکھتی رہ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یوں ہی چلے جاتے اور مجھے فرق نہیں پڑتا؟ ہاں، تمہیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں چاہنے اور سراہنے والے لوگ بے شمار ہیں۔ زین شہریار اتنے لوگوں کے درمیان نظر کہاں آئے گا؟ وہ بہت بے مروتی سے بولا۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ اس نے مریم کی آنکھوں میں آنسو آتے دیکھے تھے۔ ٹھیک کہا تم نے۔ زین شہریار مجھے کیسے نظر آ سکتا ہے؟ اس کی میرے لیے کیا اہمیت ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، سوائے اس کے کہ وہ میرے لیے ساری دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ اہم ہے، سوائے اس کے کہ جس وقت وہ میرے ساتھ ہوتا ہے میں خوش ہوتی ہوں، سوائے اس کے جب وہ آس پاس نظر نہیں آتا میرا دل اداس رہتا ہے، اور سوائے اس کے کہ ساری دنیا میری تعریف کرے۔ مگر زین شہریار مجھے غلط سمجھے تو اپنی ہر اچھائی، ہر خوبی میرے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ اپنے رویے اور اپنے لفظوں کی سختی پر شرمندہ ہونا بھول گیا۔ وہ مریم کے آنسوؤں پر بھی دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ اس کے لفظوں میں موجود محبت کی شدت پر ساکت کھڑا رہ گیا۔ مریم، وہ بے اختیار اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس سے کیا کہے۔ لوگ مجھے کتنا پسند کرتے ہیں، کتنا نہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا زین۔ مجھے فرق پڑتا ہے تو اس بات سے کہ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، یا شاید محبت تو کرتا ہے مگر اس کا اقرار کرنا نہیں چاہتا۔ شاید میں اس کے لیے اتنی اہم ہی نہیں ہوں کہ وہ میرے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہے۔ مریم اس کا جواب سننے کے لیے وہاں رکی نہیں تھی۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے نہیں گیا تھا۔ چند منٹ وہاں کھڑے رہنے کے بعد وہ وہاں سے واپس آ گیا۔ اسے مریم کے اظہار محبت نے خوشی دی تھی۔ اسے اس کے آنسوؤں نے تکلیف پہنچائی تھی۔ اپنی خود ساختہ سوچوں اور احساس کمتری میں گھر کر وہ اس لڑکی کو گنوانے چلا تھا۔ وہ لڑکی ہونے کے ناطے اظہار محبت میں پہل اس کی جانب سے چاہتی تھی۔ اس کے لبوں سے کسی خوبصورت اقرار کو سننے کی منتظر تھی، اور وہ اسے یہ خوشی نہیں دے پایا تھا۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی اس زیادتی اور اس غلطی کا ازالہ اب کسی بہت بہت خوبصورت اور منفرد انداز میں کرنا چاہتا تھا۔ اسے کیا کرنا تھا وہ یہ سوچ چکا تھا۔ آنے والے چند دن اس نے بالکل خاموشی سے گزارے۔ بظاہر مریم اس کے ساتھ پہلے والے انداز ہی میں مل رہی تھی۔ وہ دونوں یونیورسٹی میں پہلے ہی کی طرح ساتھ ہوتے تھے، مگر وہ جانتا تھا مریم اس سے سخت ناراض ہے، اتنی ناراض کہ اپنی ناراضی کا اظہار کرنا بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ ویکینڈ پر اس نے اسے اپنے ساتھ کروز شپ پر انوائٹ کیا تھا۔ اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کروز پر صرف وہ دونوں ہی ہوں گے، بلکہ یہ کہا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے گروپ کے ساتھ کروز شپ پر 2 دنوں کے لیے جا رہا ہے۔ اس کروز شپ نے لاس اینجلس سے لے کر کیٹالینا آئی لینڈ تک جانا تھا۔ درمیان میں 2 اور خوبصورت مقامات پر رکنا تھا۔ ابتدائی طور پر انکار کرنے کے بعد وہ اس کے اصرار پر مان گئی تھی۔ لاس اینجلس سے ان کی کروز شپ نے روانگی کا آغاز کیا، تب مریم اس سے تعجب سے پوچھنے لگی، تمہارے دوست کہاں رہ گئے؟ میری دوست مریم میرے ساتھ ہے، مجھے اس کے علاوہ اور کسی کا ساتھ نہیں چاہیے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کے لفظوں میں گہرائی تھی، سچائی تھی۔ مریم خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہاں پر انجوائے کرنے کے لیے بہت کچھ تھا، میوزک، بہترین کھانے اور بھی بہت کچھ۔ سارا دن وہ اس سب کو انجوائے کرتے رہے۔ رات میں وہ اسے اپنے ساتھ عرشے پر لے آیا تھا۔ وہ کھلے سمندر کے بیچوں بیچ خوبصورت جہاز کے ڈیک پر خوبصورت سرخ گلابوں کے ساتھ اسے پرپوز کرنا چاہتا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مریم، میں تمہارے ساتھ اپنی پوری عمر بتانا چاہتا ہوں، تمہیں میری محبت اور میرا ساتھ قبول ہے؟ اس نے آہستگی سے بولتے ہوئے پھول اس کی طرف بڑھائے اور اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ زین، وہ جیسے اس سے اس انداز سے اظہار محبت کی امید نہیں رکھتی تھی۔ وہ خوش بھی تھی اور حیران بھی۔ مریم نے بے اختیار اس کے ہاتھ سے پھول لے لیے اور اپنا ہاتھ زین کے بڑھے ہاتھ میں دے دیا۔ تم کبھی بھی اور کہیں بھی کہتے مجھے اچھا لگتا،
مگر مجھے پرپوز کرنے کے لیے یہ خوبصورت جہاز اور یہ سمندر منتخب کر کے تم نے ان لمحوں کو میرے لیے بہت بہت یادگار بنا دیا ہے زین، وہ خوشی سے سرشار لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے والہانہ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس سے وہ شدید محبت کرتا تھا۔ بیٹا جی 20 سال کی عمر شادی کے لیے کچھ چھوٹی عمر نہیں ہے، اس کی امو جان چھیڑنے والے انداز میں اس سے فون پر کہہ رہی تھیں۔ جہاز سے واپس آ کر اس نے اس رات ہی اپنی امو جان کو فون کیا۔ وہ انہیں مریم کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ اپنے گھر میں وہ صرف ماں سے ہی اتنا قریب تھا، سو باپ سے وہ مریم کا کیا تذکرہ کرتا؟ رہ گیا سکندر، تو اسے وہ اس قابل سمجھتا ہی نہیں تھا کہ اپنی اتنی ذاتی بات اس سے شیئر کرے۔ اس نے شہریار خان اور سکندر شہریار دونوں کے متعلق سوچنا اور کڑنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے سکندر کے ساتھ نہ کوئی مقابلہ کرنا ہے نہ موازنہ۔ میں ابھی شادی کی بات نہیں کر رہا، ابھی تو ہم دونوں پڑھ رہے ہیں۔ وہ بڑی ایمبیشیس لڑکی ہے۔ اگلے 4-5 سال تو ہم دونوں ہی کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن منگنی یا بات تو طے کی جا سکتی ہے اس دوران۔ پلیز امو جان، آپ پاپا جان سے بات کریں نا۔ زندگی بھر اس نے اپنی ہر بات باپ تک پہنچانے کے لیے امو جان ہی کا سہارا لیا تھا۔ اچھا، میں بات کرتی ہوں تمہارے پاپا سے۔ اس کے اصرار کے جواب میں امو جان نے محبت بھرے انداز میں اسے امید دلائی۔ تھینک یو امو جان۔ وہ بے حد خوش ہو گیا تھا۔ یہ بتاؤ وہ ہے کیسی؟ انہوں نے اشتیاق ظاہر کیا، اور وہ انہیں مریم کی خوبیوں سے آگاہ کرنے لگا۔ وہ بہت خوبصورت ہے امو جان، وہ بہت ذہین ہے اور بہت اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہے۔ کوئی اگر ڈھونڈنے کی کوشش کرے تب بھی کوئی معمولی سی برائی بھی اس میں نہیں نکال سکتا۔ تب تو میں مریم سے جلد از جلد ملنا چاہوں گی زین، امو جان ہنس کر بولی۔ ماں سے بات کر لینے کے بعد اس نے مطمئن ہو کر فون بند کر دیا تھا۔ مریم کو کون ناپسند کر سکتا تھا؟ اسے یقین تھا وہ اس کے پاپا کو ضرور پسند آئے گی، بلکہ وہ ان کے معیار سے بھی بڑھ کر ثابت ہوگی۔ ایسی بیوی اس کے لیے نہیں، انہوں نے شاید اپنے شہزادے سکندر شہریار کے لیے سوچ رکھی ہوگی۔ اور سکندر، اس کا کیا رد عمل ہوگا جب وہ مریم سے ملے گا؟ اس نے کسی کو شکست دینے کے لیے مریم کو نہیں چنا تھا، مگر اس وقت امو جان سے بات کرنے کے بعد جب اس نے اپنے پاپا اور سکندر کو سوچنا شروع کیا، تب بے اختیار یہ سوچ اس کے دل میں ابھری تھی کہ سکندر خود اپنے لیے یا اس کے پاپا چاہے جتنی بھی اچھی لڑکی سکندر کے لیے ڈھونڈ لائیں، مگر وہ مریم جیسی ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک عجیب سی طمانینت، ایک عجیب سا سکون وہ اپنے اندر اترتا محسوس کر رہا تھا۔ سکندر لیونگ روم میں آیا تو امو جان کو کسی گہری سوچ میں گم پایا۔ وہ زین سے فون پر بات کرنے کے بعد ریسیور واپس رکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں تھیں۔ وہ زین کے مقابلے میں گھر جلدی جلدی آتا تھا۔ 2 یا 3 دن کی بھی چھٹی آتی تو وہ دوڑا دوڑا گھر آ جایا کرتا تھا۔ اسے اپنا گھر، اپنی امو جان اور اپنے پاپا سب بہت یاد آتے تھے۔ یاد تو اسے زین بھی بہت آتا تھا، مگر اسے لاس اینجلس سے اتنا پیار ہو گیا تھا کہ چھٹیوں پر بھی مشکل ہی گھر آیا کرتا۔ اسے زین کی یاد آتی تو وہ خود اسے فون کر لیا کرتا تھا۔ کیا بات ہے امو جان، کس کا فون تھا؟ ڈرائی فروٹس کی پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھی، وہ نمکین پستے اور کاجو انجوائے کر رہا تھا۔ زین کا فون تھا۔ امو جان نے اس کی طرف دیکھا، وہ قدرے سنجیدہ تھیں۔ سکندر ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ زین ٹھیک تو ہے نا؟ ماں کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر اسے فکر لاحق ہوئی تھی۔ اپنا چھوٹا بھائی سے کتنا پیارا تھا کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، سب خیریت ہے۔ امو جان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اطمینان دلایا۔ تمہارے چھوٹے بھائی صاحب کو یونیورسٹی میں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے۔ انہوں نے اسے اصل بات سے آگاہ کیا۔ اوہ تو یہ بات ہے، وہ کھل کر مسکرا دیا۔ تبھی میں کہوں محترم چھٹیوں میں میرے اس قدر اصرار کے باوجود بھی گھر آنے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ لاس اینجلس میں ان کے اس قدر دل لگ جانے کی وجہ اب سمجھ میں آ رہی ہے امو جان۔ زین کہہ رہا ہے میں تمہارے پاپا سے بات کروں اس بارے میں۔ تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے امو جان؟ ہمارا زین بہت سمجھدار ہے، اس نے یقیناً ایک اچھی لڑکی ہی کو اپنے لیے چنا ہوگا۔ آپ پاپا سے بات کریں، اگر وہ لڑکی آپ کو اور پاپا کو پسند آ جاتی ہے تو منگنی کر دینے میں تو کوئی حرج نہیں۔ اس کی سمجھداری پر وہ مسکرائی تھیں۔ لگے ہاتھوں تم بھی بتا دو اگر تمہیں کوئی پسند ہے، تاکہ میں تمہارے پاپا سے ایک ہی وقت میں تم دونوں بھائیوں کی بات کر لوں۔ وہ جواباً کہکہا لگا کر ہنسا تھا۔ جو سکندر شہریار کو اچھی لگ جائے ایسی کوئی لڑکی ابھی تک تو نہیں ملی۔
جس دن مل جائے گی سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا امو جان۔ اس نے شرارتی سے انداز میں بولتے ہوئے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی تھیں۔ وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ ہفتے کی پوری رات اور اتوار کا پورا دن اعصابی درد میں گزار کر پیر کے روز وہ آفس میں موجود تھا۔ ابھی بھی اسے شدید درد تھا۔ اس کے آدھے سر میں درد تھا اور اس کی گردن کے پچھلے حصے سے درد کی شدید لہر وقتاً فوقتاً اٹھ رہی تھی جو اس کے بازوؤں تک پھیل رہی تھی۔ ہفتے کی دوپہر لیزا کے ساتھ جو اس نے کھانا کھایا تھا، اس کے بعد سے آج پیر کے دن تک اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ فقط جو چیز اس کے حلق سے نیچے اتری تھی وہ بے حساب چائے اور کافی کے کپس تھے، یا پھر درد سے نجات کے لیے ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویہ۔ اس پر خود سے بھی اور زندگی سے بھی بیزاری پوری طرح حاوی تھی۔ اپنی زندگی ختم کرنے کا جی چاہ رہا تھا، مگر دفتر میں اس نے کسی کو بھی نہ اپنی طبیعت کے متعلق کچھ پتہ لگنے دیا، نہ اپنا چڑچڑاپن اور بدمزاجی کسی پر ظاہر کی تھی۔ کام کی بات کے علاوہ وہ یہاں کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ ایک روبرٹو تھا جس سے دوسروں کی نسبت اس کی زیادہ بات چیت ہو جایا کرتی تھی، مگر اسے بھی دوستی یا بے تکلفی کے زمرے میں شامل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اگر روبرٹو واپس آ بھی چکا ہوتا تب بھی وہ کم بولتا اور اپنے کام سے کام رکھتا، اور اس پر اپنے مزاج کی کوئی تبدیلی آشکار نہ ہونے دیتا۔ یہاں تو وہ چند ہفتوں کے لیے آیا تھا۔ دوحہ جہاں وہ اب مستقل رہ رہا تھا، وہاں اس نے کسی کو خود سے ایک حد سے زیادہ نزدیک نہیں آنے دیا تھا۔ اس کے کلیگ بہت تھے، اس کے واقف بہت تھے، ملنے والے بھی بہت تھے، مگر اس کا دوست کوئی نہ تھا۔ اس نے کبھی کسی کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ ایک لکیر کھینچ کر رکھتا تھا وہ اپنے اور اپنے سے واقف ہر شخص کے بیچ میں۔ اس حد فاصل سے آگے آنے کی اس نے کسی کو جرأت نہیں دی تھی، سوائے اس لڑکی لیزا محمود کے جو زبردستی اس کے نزدیک آنے کی کوشش کر رہی تھی، زبردستی اس سے بے تکلف ہونے اور دوستی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتوار کا پورا دن اس نے اپنا موبائل آف رکھا تھا۔ وہ لیزا محمود سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ چند لمحوں کی ہنسی کی اتنی کڑی سزا؟ درد کی اٹھتی شدید لہر کو برداشت کرتے ہوئے اس نے سوچا، وہ اب لیزا سے کبھی نہیں ملے گا، نہ وہ اس سے ملے گا، نہ ہی پھر وہ کبھی ہنسے گا، نہ خوش ہوگا، اور نہ ہی پھر اسے خود کو یوں سزا دینے کی ضرورت پڑے گی۔ مگر اسے پتہ نہیں تھا وہ آج پھر اس کے آفس میں آ دھمکنے والی ہے۔ وہ ڈائریکٹر فائنانس کے آفس سے سنجیدہ اور پیشہ ورانہ نوعیت کا ڈسکشن کر کے باہر نکلا تو اسے لیزا سامنے ہی کھڑی نظر آئی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے وہاں سے چلا جانا چاہتا تھا۔ سکندر؟ اسے سکندر کسی آفس سے نکل کر کوریڈور میں آگے بڑھتا نظر آیا تو اس نے حسب عادت بے تکلفانہ انداز میں اسے مخاطب کیا۔ یقیناً سکندر نے اسے دیکھا نہیں تھا، ورنہ وہ ہیلو ہائی ضرور کرتا۔ یہاں کمپنی کے اس آفس کے لیے اس نے جو پینٹنگز بنا کر دینی تھی، انہی کے حوالے سے آج اس کی کمپنی کے چند سینئر ایگزیکٹو کے ساتھ دوبارہ میٹنگ تھی۔ اس کی یہاں گزشتہ میٹنگ خاصی کامیاب رہی تھی۔ کمپنی اسے اس کا منہ مانگا معاوضہ دینے کو تیار تھی۔ آج پینٹنگز کا موضوع طے کرنا تھا۔ کچھ تھیمز پر ان سب نے گزشتہ میٹنگ میں بات چیت کی تھی، کچھ پرپوزلز وہ آج لائی تھی۔ آج موضوع طے کر لیے جانے کے بعد اس نے پروجیکٹ پر کام شروع کر دینا تھا۔ وہ آج یہاں دکھانے کے لیے کل سارا دن مختلف آئیڈیاز پر کام کرتی رہی تھی۔ خاصی مصروف رہی تھی، مگر مصروفیت میں بھی اس نے دن میں 2 بار سکندر کو کال کی تھی اور دونوں مرتبہ اس کا نمبر بند ملا تھا۔ ہفتے کے روز وہ اس کے ساتھ خوشگوار موڈ میں رہا تھا۔ انہوں نے بہت باتیں کی تھیں۔ سکندر نے اسے اپنی تازہ بنی دوست قرار دیا تھا اور اس کی نئی بنی دوست ٹرک ڈرائیوروں والی اردو زبان بولتی ہے، اس پر اظہار افسوس بھی کیا تھا۔ آخر میں آ کر اس کا موڈ تھوڑا اپسیٹ ہو گیا تھا اور وہ کچھ ڈسٹرب نظر آنے لگا تھا، ورنہ باقی تو وہ سارا وقت بڑے اچھے اور دوستانہ موڈ میں اس کے ساتھ رہا تھا۔ ایسے میں تو وہ یہ ہرگز نہیں سوچ سکتی تھی کہ سکندر نے اپنا موبائل اس کی وجہ سے آف کر رکھا ہے۔ اس نے سوچا تھا تو بس یہی کہ شاید وہ آرام کرنا چاہتا ہوگا، یا پھر شاید اسے آفس کے کاموں کی کوئی مصروفیت لاحق تھی اور وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتا، اس لیے سیل آف کر دیا ہوگا۔ مگر اس کے یہ تمام اندازے اور تمام خیالات اس وقت سکندر کے سرد اور سپاٹ سے چہرے کو دیکھ کر غلط ثابت ہو گئے تھے۔ وہ اس کے آواز دینے پر رکا تھا۔ نگاہوں میں اجنبیت نہیں تھی، مگر ایک سرد سا تاثر موجود تھا، جیسے وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چاؤ سینیور سکندر، اس نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہا۔ چاؤ۔
بغیر مسکرائے سنجیدہ اور سپاٹ سے انداز میں اسے کہتا وہ وہاں بالکل بھی نہیں رکا تھا۔ وہ جواباً کیا کہنے کے لیے لب کھول رہی ہے یہ سننے کی زحمت کیے بغیر وہ وہاں سے تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اسے کوریڈور میں کھڑے کھڑے ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ کوریڈور کے آخر تک جا کر دائیں طرف مڑ گیا تھا۔ اب وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنے آپ میں بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ وہ یہاں کیوں آئی ہے، کیسے آئی ہے؟ رسمی سی خیر و عافیت کچھ بھی پوچھے بغیر وہ اس طرح اسے نظر انداز کرتا ہوا چلا گیا جیسے اس سے ہیلو ہائی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اسے کوفت بھی ہو رہی تھی اور سکندر کی سرد مہری اور خاموش بدتمیزی پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ آپ زبان سے بدتمیزی کا مظاہرہ نہ کریں، بس اپنا رویہ بدتمیز بنا لیں۔ وہ ایسا ہی کیا کرتا تھا نا، ایسا ہی ابھی کر کے گیا تھا نا۔ سکندر پر جھنجھلاہٹ اور کوفت محسوس کرتی وہ میٹنگ کے لیے چلی گئی تھی۔ 2 گھنٹے کی طویل میٹنگ کے اختتام پر وہ کمپنی کے 2 ایگزیکٹو کے ساتھ ہی کانفرنس روم سے باہر نکلی تھی۔ ان دونوں سے خوشگوار انداز میں رسمی نوعیت کے الوداعی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہوئی تھی۔ شام کے 5 بج رہے تھے اور یہ آفس ٹائم ختم ہو جانے کا وقت تھا۔ اسے آتے جاتے مختلف لوگ جلدی جلدی کام سمیٹ کر گھر جانے کی فکر کرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ لفٹ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے لفٹ کا بٹن دبا دیا، لفٹ آ گئی اور وہ لفٹ میں داخل ہونے لگی تب اس کے پیچھے کوئی اور بھی لفٹ میں داخل ہوا تھا۔ سیدھے ہو کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے دیکھا وہ سکندر تھا۔ اس کا بلیک لیدر بریف کیس اس کے دائیں ہاتھ میں تھا اور لیپ ٹاپ بیگ بائیں کندھے پر لٹکا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس بار سکندر نے بھی اسے ابھی ہی دیکھا تھا۔ لفٹ میں داخل ہو جانے کے بعد کم از کم اتنا وہ بتا سکتی تھی کہ اس نے اسے ابھی ابھی دیکھا ہے۔ سکندر کا 2 گھنٹے قبل کا رویہ اسے یاد تھا، اس لیے وہ مسکرائی تو نہیں، بس اخلاقاً سنجیدگی سے پوچھ لیا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ بظاہر بالکل صحت مند اور نارمل لگ رہا تھا، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں اس بار لفٹ میں اس کے پاس کھڑے ہو کر جب اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں بہت سا درد، تکلیف اور ویرانی سی نظر آئی۔ ٹھیک ہے، سکندر کا جواب مختصر اور سنجیدہ تھا۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی، خاموشی اور درد نے اس کے غصے کو پل بھر میں کہیں دور لے جا پھینکا۔ نہ جانے کیا دکھ لاحق تھا اسے، جو وہ یوں اتنا عجیب، اتنا مختلف سا مزاج رکھتا تھا۔ وہ سکندر پر اپنا غصہ قائم نہیں رکھ پائی تھی۔ وہ آرٹسٹ تھی، اس لیے حساس زیادہ تھی۔ شاید اسی لیے وہ اس شخص کے لفظ اور رویے نہیں، اس کی آنکھیں پڑھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کے لفظوں اور رویوں میں سرد مہری، بیگانگی، اجنبیت اور بے مروتی ہوتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں درد ہی درد، غم ہی غم۔ اتنی اداسی اور اتنی ویرانی اس نے کبھی کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ لفٹ گراؤنڈ فلور پر آ گئی تھی۔ وہ سکندر کو دیکھ رہی تھی اور وہ لفٹ کے فرش کو اس سے لا تعلق، بے نیاز، بے پرواہ۔ وہ دونوں لفٹ کے باہر آ گئے تھے۔ میں تمہیں ڈراپ کر دوں سکندر؟ ہاں؟ اس نے ایک دم چونک کر یوں اسے دیکھا جیسے یہاں پر موجود ہی نہیں تھا۔ وہ بہت الجھا اور بہت بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ میں تمہیں تمہارے ہوٹل ڈراپ کر دوں؟ یہ پوچھ رہی تھی میں۔ اس نے ہلکی دوستانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سوال دہرایا۔ سکندر نے اسے بغور دیکھا تھا، یوں جیسے وہ کچھ سوچنے لگا ہے۔ یکدم ہی وہ اس سے بولا، تمہیں اس وقت کوئی اور کام تو نہیں ہے لیزا؟ نہیں، کیوں؟ وہ اتنا غیر متعلقہ سا سوال سن کر حیران ہوئی تھی۔ تم مجھے کسی ایسی جگہ ڈراپ کر دو جہاں سبزہ ہو، تازہ ہوا ہو۔ میں کچھ دیر کھلی آب و ہوا اور ہریالی کے بیچ رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے بولتے ہوئے کھینچ کر یوں سانس لیا جیسے اس کی سانس گھٹ رہی ہو، اسے سانس لینے میں دقت کا سامنا ہو۔ ٹھیک ہے چلو، وہ جواباً مسکرا کر بولی۔ اب وہ یہ بات یقین سے کہہ سکتی تھی کہ سکندر کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں تھی۔ شاید اسے پھر سرویکل پین ہو رہا تھا۔ نیپلز جاتے ہوئے بھی اس نے سکندر کی یہی کیفیت دیکھی تھی۔ وہ دونوں باہر آ گئے تھے۔ سکندر اس کے برابر والی سیٹ پر خاموش بیٹھا تھا۔ 1-2 سیکنڈ خاموشی سے ڈرائیو کرنے کے بعد اس نے سکندر کو دیکھا۔ تمہیں سرویکل پین ہو رہا ہے؟ سکندر نے بے ساختہ چونک کر اسے دیکھا۔ ایک پل اسے بغور دیکھتے رہنے کے بعد اس نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ تم کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرو نا، اتنی ینگ ایج میں اس طرح کی تکلیف، اور وہ بھی اتنی جلدی جلدی تو نہیں ہونی چاہیے۔ وہ دوستانہ انداز اور پرخلوص لہجے میں بولی تھی۔ تم مجھے کہاں ڈراپ کرو گی؟ اپنی صحت سے متعلق اس کے جملے پر محض ہلکا سا سر ہلا کر سکندر نے فوراً ہی موضوع تبدیل کر دیا، گویا اور بہت ساری باتوں کے ساتھ
وہ اپنی صحت کے متعلق بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم ولا بورگیز جا رہے ہیں۔ بورگیز گارڈن کا نام تو تم نے ضرور سن رکھا ہوگا۔ ہم؟ اس نے سکندر کو حیرانی سے اپنی سمت دیکھتا پایا۔ جی ہم۔ تمہیں وہاں چھوڑ کر آ جاؤں، تم اکیلے اکیلے وہاں انجوائے کرو اور میں اپنے اپارٹمنٹ جا کر بند ہو جاؤں؟ یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے۔ تم سے سن کر میرا بھی دل چاہ رہا ہے کھلی کھلی سرسبز سی جگہ پر وقت گزارنے کا، وہ عادتاً مسکرا کر بولی تھی۔ اس بار اس نے سکندر کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آتے دیکھی۔ چند منٹ بعد وہ وہاں پہنچ گئے تھے۔ ولا بورگیز میں داخلے کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں تھا، مگر اندر جانے کے بعد وہاں موجود میوزیمز یا آرٹ گیلریز وزٹ کرنی ہو تو اس کے لیے ٹکٹ خریدنا لازمی تھا۔ آرٹ گیلریز اور میوزیمز میں جانے کے خواہش مند افراد وہاں طویل قطاریں لگائے نظر آ رہے تھے۔ چونکہ سورج غروب ہونے میں ابھی خاصا وقت باقی تھا، چنانچہ گارڈنز میں سبزے اور ہریالی کو انجوائے کرنے کے لیے آنے والوں کی تعداد بھی کثیر تھی۔ مجھے پتا ہوتا آج میں تمہارے ساتھ آنے والی ہوں تو آرٹ گیلریز میں جانے کے لیے آن لائن ٹکٹ خرید لیتی۔ اب اس وقت اتنی لمبی قطار میں لگنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ قدیم رومن آرکیٹیکچر والے داخلی راستے سے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ سکندر سے بولی تھی۔ تمہیں آرٹ میں دلچسپی نہیں، ورنہ تم یہاں موجود خوبصورت اور بے مثال آرٹ کلیکشن کو دیکھ کر بہت متاثر ہوتے۔ یہاں رفیلو، رافیل، برنینی، ان سب کا بڑا نادر کام موجود ہے۔ آرٹ کے شائقین کے لیے تو ناممکن ہے کہ وہ روم آئیں اور یہاں وزٹ کیے بغیر چلے جائیں۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم تو ابھی بہت سارے دنوں تک روم میں موجود ہو، پھر کسی دن ٹکٹ خرید کر یہاں آ جانا اور یہاں موجود تمام آرٹ گیلریز اور میوزیمز کی سیر کر لینا۔ سکندر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ لیزا نے بغور اسے دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر تناؤ والی کیفیت نہیں تھی۔ سرد و سپاٹ تاثر کی جگہ چہرے پر دوستانہ سی ہلکی مسکراہٹ نے لے لی تھی، جیسے اسے یاد آ گیا ہو کہ وہ دونوں کئی دفعہ مل چکے ہیں، بہت دفعہ باتیں کر چکے ہیں اور بہت سارا وقت ساتھ گزار چکے ہیں۔ شاید یہاں کے سبزے اور ہریالی نے اس کے مزاج پر خوشگوار اثر ڈالا تھا، یا پھر اسے یہ بھولی ہوئی بات یاد آ گئی تھی کہ وہ لیزا سے دوستی کر چکا ہے۔ وجہ جو بھی تھی، بہرحال اب وہ قدرے پرسکون اور مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت اور سناٹا بھی کچھ کم نظر آ رہا تھا۔ ہم لیک گارڈن چل کر بیٹھیں؟ ارد گرد ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ وہ دونوں اس وقت سنوبر کے درختوں کے درمیان ایک خوبصورت راستے سے گزر رہے تھے۔ یہ ایک نہیں، دراصل کافی سارے گارڈنز کا مجموعہ ہے۔ ہر گارڈن کی اپنی اپنی الگ خوبی ہے۔ کہیں تمہیں پھلوں کے درخت زیادہ ملیں گے، کہیں مشہور فنکاروں کے بنائے قدیم مجسمے اور فاؤنٹین، اور کہیں کسی جنگل کا سا قدرتی تاثر دیتے گارڈن۔ مجھے ذاتی طور پر لیک گارڈن زیادہ پسند ہے۔ وہاں جھیل میں کشتی چلائی جائے یا جھیل کنارے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھا جائے، مجھے تو دونوں میں بہت مزہ آتا ہے۔ سکندر کے چہرے کی سوالیہ سی حیرانی دیکھ کر اس نے وضاحت کی تھی۔ جو کچھ تمہیں ٹھیک لگے وہی مناسب ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے میں یہاں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ کبھی بہت پہلے روم کے متعلق کسی سفر نامے میں ضرور یہاں کے بارے میں پڑھا تھا، مگر وہ بھی اب کچھ خاص یاد نہیں ہے۔ وہ اب مسکراتے ہوئے بالکل اسی طرح بات کر رہا تھا جیسے کولوزیم میں اس کے ساتھ کی تھی۔ یہاں کے بارے میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ خوبصورت درختوں اور سبزے سے بھرے راستے سے گزرتے وہ دونوں لیک گارڈن تک پہنچ گئے تھے۔ اس نے سکندر کی طرف دیکھا۔ وہ ارد گرد نگاہیں دوڑاتا اس جگہ کو تعریفی نظروں سے دیکھتا نظر آیا۔ ہے نا یہ جگہ خوبصورت؟ اس نے فخریہ انداز میں یوں پوچھا گویا اس گارڈن کی تخلیق کرنے والی 16ویں یا 17ویں صدی کی آرکیٹیکٹ وہ خود ہی تھی۔ سکندر نے اس کی طرف فوراً دیکھا تھا اور بے ساختہ مسکرایا تھا۔ تم جس طرح اپنے روما اور روما کی ہر چیز سے پیار کرتی ہو، مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے لیزا۔ دھوپ چھاؤں کا سا مزاج رکھتا وہ شخص اب یوں مسکرا رہا تھا، یوں دوستانہ انداز میں بات کر رہا تھا، گویا اس کے آفس میں لیزا سے سرد مہری سے پیش آنے والا کوئی اور تھا۔